الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو، بات یہ چل رہی تھی کہ کفار مکہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نبی علیہ السلام کو کی گئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو آپ سونا بنا دیں، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر انہوں نے قسم کھائی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی تاکید سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لے کے آئیں گے اور یہ معجزہ آپ ہمیں دکھائیں گے
تو پھر آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ اس سے پہلے اس کے جواب میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، ایک آیت وہاں پہ ہے، اللہ نے کہا کہ اگر آپ یہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن یقیناً یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کر دیں ان کے پاس، ان کے اوپر، الملائکہ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اسی طریقہ سے اگر مردے لوگ آ کے ان سے باتیں کریں۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین صحیح ہے اور آپ سچے نبی ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، تو آپ ہمارے جو آبا و اجداد، ہمارے جو رشتہ دار مر گئے قبر میں ہے، اگر ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ان کو بلا سکتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم مانیں گے کہ اب اللہ کے نبی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو ہم نہیں مانتے آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں میرے نبی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتہ نازل کر دیں، نازل کرے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے ساتھ ان کے جو مردے قبر میں ہیں یہ آ کے اگر ان سے باتیں کرے، صرف اتنی بات نہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں جمع کر دیں ان کے سامنے، مطلب یہ ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، جمع کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، آئے میرے نبی آپ اچھی طریقہ سے سن لیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہدایت مقرر کر کے رکھے، وہی آدمی ایمان لے کے آ سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، یہ بالکل ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور اللہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے سامنے اللہ کے نبی نے اتنے ہزاروں نشانیاں لے کے آئے، ان کے سامنے اللہ کے نبی نے بہت سارے باتیں کی، بہت ساری چیزیں دکھائی، اس کے باوجود جبکہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو اللہ فرماتے ہیں اور یہ مانگ رہے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے، یہ ڈیمانڈ کر رہے، یہ معجزہ مانگ رہے، یہ معجزہ مانگ رہے، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف جہالت ہے اور یہ جاہل لوگ ہیں، آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کر نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کو ایک چیز اچھی مل گئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور آپ ان کو دکھاتے رہیں گے، معجزہ لاتے رہیں گے، آپ قیامت تک لاتے رہیں گے، لیکن ان کا یہ ایک آئے گا دوسرے کے لیے ڈیمانڈ کرے گا، ایک آئے گا دوسرا پھر مانگیں گے، ان سے ایمان آپ ان سے اس کا تمنا نہیں کر سکیں گے، ان سے یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے، یہ ایسا کیوں، اتنی باتیں اور کتنے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا انداز، نبی علیہ السلام کا ایمان
نبی علیہ السلام جیسے انسان اس طریقہ سے رات دن محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ فرماتے اس کی وجہ آپ سنیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ایک ایسے نبی ہے، ایسے ایک رسول ہے کہ جس کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، صرف آپ ہی ایسے نبی ہیں؟ نہ، آپ سنیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا، ہر نبی کے لیے، چاہے موسیٰ کو آپ لے لیں، فرعون ہے، ابراہیم کو آپ لے لیں، نمرود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، دوسرے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایسا مت سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، نو، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی انسان دین کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک شیطان کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ امتحان ہے، اور یہ ہے کہ آپ ریئلی دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے کہ نہیں، آپ تھک جاتے کہ نہیں، اللہ ہی جانے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کسی دین کا کوئی شعبہ، کوئی برانچ، کوئی بھی آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے، ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ میرے خلاف بولنے والے بہت ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ۔ اوکے، عجیب و غریب بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دشمن آپ کا شیطان نہیں ہے، صرف اللہ نے فرمایا عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، دشمن آپ کے ہوں گے دونوں طرف سے، ایک تو شیطان ہے، شیاطین الجن کا مطلب شیطان، جو شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، یہ تو ہوں گے، وہ شیاطین الانس، آپ جیسے انسان جو آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ جس بازار میں جاتے ہیں وہیں وہ جاتے ہیں، آپ جہاں سے گوشت کھاتے ہیں وہاں سے وہ بھی کھاتے ہیں، آپ جن سے چلتے، جن کے ساتھ چلتے، ان میں سے بھی اللہ ایک دشمن آپ کے لیے کھڑا کریں گے، یہ اللہ کا اصول ہے، کیونکہ جب تک انسان کے سامنے اس کا مخالف نہیں ہوتا تب تک سچی بات اوپر نہیں آتی۔ سچ جو سچ ہے اس کو بتانے کے لیے جھوٹ سامنے ہونا چاہیے نا، اور پھر کیسے کہیں گے؟ کوئی جھوٹ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے سچ آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ روشنی کی جو فضیلت ہے، اس کی جو بینیفٹ ہے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ لائٹ کی اتنی بڑی ضرورت ہے، یہ دن میں آپ کو پتہ نہیں چلے، کچھ بھی نہیں پتا، دن میں تو سب کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس آدمی کو پتہ چلے گا اس وقت جب رات آئے گی، تو یہ دن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں رات ہے، رات کی روشنی یا رات کی جو لائٹ ہے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے دن ہے، اس لیے اللہ دن اور رات دونوں کو اللہ کی ایک نعمت بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اب اگر دن نہیں ہوتا تو انسان کیسے کام کرتے؟ اب جا کے دیکھنا فری میں جب کام ہوتا ہے رات میں، کتنی ہزاروں ڈالر صرف لائٹ کے لیے خرچہ کر رہے ہیں لوگ۔ اب اگر 24 آورس صرف رات ہے کیا ہوگا؟ تو رات بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، دن بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ کے سامنے اس کا مقابل اپوزٹ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔
اس آدمی کو اب جا کے پوچھیں جس کو نیند نہیں آتی، اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اسی طریقہ سے ہم نے جعلنا بنائے عدواً لِكُلِّ نَبِيٍ ہر نبی کے لیے، کوئی بھی نبی، یہ نہیں کہہ صرف ہر رسول کے لیے، تو پھر تو بہت سارے جو ہے لوگ اس میں نکل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا، اور آپ کو پہلے بتایا کہ ہر رسول نبی ہوتے ہیں اور ہر نبی رسول نہیں ہوتے، یہ بات پہلے گئی ہے کہ ہر رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، اور ہر نبی تو ہوتے ہیں لیکن رسول نہیں ہوتے۔ رسول کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ان کو تورات ملی ہے، نئی شریعت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت ملی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی شریعت ملی ہے۔ لیکن ہارون علیہ السلام کو صرف یہ کہا گیا، ان کو یہ نبی بنایا گیا، کہا گیا کہ آپ کے لیے نئی شریعت نہیں، موسیٰ کی جو شریعت ہے اس کی تبلیغ آپ کریں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نبی بنے لیکن رسول نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر نبی کی بات آئیں گے تو رسول تو یوں ہی آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے ایک دشمن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل ہے۔ تو اس طریقہ سے ابو جہل تو صرف اکیلا نہیں ہے، بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا نام آتا ہے، لیکن یہ کہ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں صرف شیاطین نہیں ہوں گے کہ جنات سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کا اگر کام کرنا ہے تو پہلے سے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی دشمن ہوگی، آپ کا دشمن ہوگا، اور آپ کا یہ جو کام ہے اس کام کو بند کرنے کے لیے ایک گروپ ہوں گے، اور اس کے لیے آپ پریپریشن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اور یہ جنات میں سے بھی ہوں گے اور انسان میں سے بھی ہوں گے۔ انسان تو آپ کے سامنے نظر آئے گا، شیطان آپ کے سامنے نظر نہیں آئے، تو اس لیے اس مشن کو چلانے کے لیے، آپ کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے دونوں قسم کے لوگ ایک ساتھ میں ہوں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ محمد یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول اور یہ آپس میں جو ہے اچھی باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، اور یہ کہیں گے، ان کی باتوں میں آپ سنیں گے تو آپ ماشاءاللہ یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غرورا، یہ کس لیے ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں یہ کریں گے جس سے آپ کو لگیں گی کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کے نام پہ، ان کی رائٹس کے نام پہ فلاں ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں، فریڈم کے نام پہ ہر چیز ہو رہی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اصل میں ان کا مقصد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض، آپس میں جب یہ باتیں کرتے ہیں، جب الحاح کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، سلوگن بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں غرورا، مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا، تاکہ دین سے لوگ بھاگ جائیں، تاکہ اچھے لوگوں کے پاس یہ نہ جائے، تاکہ یہ نبی کے پاس نہ جائے، علماء کے پاس نہ جائے، یہ ان کے مقصد سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذہن میں بات ہوتی نا، یہ چکر کیوں اللہ چلاتے ہیں؟ اس کو بند کر دے، اللہ کے ہاتھ میں تو ہر طاقت ہے،
اللہ بہت بڑے قدرت والے. یہ ادھر سے ادھر، یہاں کا وہاں، یہاں کا وہاں، یہ سب کیا بات ہے؟ کیا کبھی کبھی ہم اللہ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، بھائی کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب؟ اس کو سب مٹا دے، سب کو مسلمان بنا دے، کام ختم. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ یہ سب کام نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کروا رہا ہے. اللہ نے دو چیزیں رکھی. اللہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ اس کو سٹاپ کرو، بند کروا دو. اللہ ہی آپ کے سامنے دو راستہ رکھ دیے، آپ چنو کون سا لینا ہے تمہیں، اچھا ہے برا ہے. لیکن اللہ زبردستی تمہیں صحیح راستے میں نہیں لے جائیں گے، غلط راستے میں نہیں لے جائیں گے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. آپ یہ بات سمجھ لیں، اگر اللہ تعالی زبردستی سے کسی کو دین کی طرف لینا چاہتے، اللہ کا تو پاور ہے، اللہ قدرت والا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کیوں نہیں کی؟ کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں تم زبردستی نہیں کر سکتے ہو. لا اکراہ فی الدین. اللہ نے جب کہ یہ اصول اختیار کی کہ اچھے اور برے ان کے سامنے رکھ دو. ہاں تبلیغ کر سکتے ہیں آپ، سمجھا سکتے ہیں آپ، لیکن کیا مار پٹائی کریں گے آپ؟ اسلام یہ نہیں سکھاتے، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے ایک پٹائی سے سب مسلمان بنا دیتے. اللہ چاہتے تھے، اللہ نہیں چاہتے سب. زبردستی نہیں انسان دین کے اندر. یس آف کورس اگر ایسی ہو گئی ہے کہ دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، دین بچانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، الگ بات ہے. یہ تو ہر انسان، آپ کو اگر کوئی حملہ کرے تو کیا کریں گے؟ بٹے رہیں گے. دین بچانے کے لیے صحیح ہے، لیکن کسی کو زبردستی آپ دین میں لائیں گے، اللہ نہیں چاہتے یہ سب بات. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. اللہ اگر چاہتے، آپ کا رب اگر یہ چاہتے تو یہ لوگ یہ نہیں کرتے. یہ سب دھوکہ بازی اور اچھی اچھی باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑے آپ، ان کو آپ چھوڑ دیجیے. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کی جو جھوٹ ہے جو لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بھی آپ چھوڑ دیں. ان کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں. آپ کا کام لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، آپ کا کام لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرنا، آپ کا کام لوگوں کے سامنے اچھا اخلاق پیش کر دینا، آپ کا کام ہے. آپ کس نے یہ کیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، سب چھوڑے آپ. کیونکہ اگر آپ ایسے ان کے پیچھے ان کی باتیں سنتے رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی، کام کرنے نہیں پائیں گے آپ. اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑیے آپ، اور ان کی جو جھوٹ ہے یہ بھی آپ چھوڑ دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کیوں اللہ ایسے کرتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اللہ یہ چاہتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائے. یعنی یہ جو دھوکہ بازی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف اور بھی ان کا دل مائل ہو جائے، اور بھی ان کا دل اس کی طرف جھک جائے، اور بھی یہ لوگ یہی کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو گنجائش، ان کو وقت دیا. اوکے، وَلِيَرْضَوْا، تاکہ یہ جو گناہ کا کام کر رہا ہے، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں جو غلط ہے، جو دین کے خلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں پر یہ راضی ہو جائے. بالکل یہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. ان کا دل بالکل پکا بن جائے اس کے اوپر
یقینی طور پر یہ لوگ یہ کام کریں تاکہ آخرت کے میدان میں ان کو پکڑوں. وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور یہ لوگ جو کچھ پہلے کر رہے تھے یہ کرتے رہے. یہ میرا پلان ہے, یہ میری پلان ہے, اس لیے میں ان کو چھوڑ دی. کرتے رہو جو بھی تمہارے ذہن. اس لیے ایک بات یاد رکھنا, جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ایسے کام میں انوالو ہے جو گناہ کا کام ہے اور آپ کا دل اور بھی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کروں, اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں, اللہ آپ پر ناراض ہے. اس لیے اللہ آپ کو ایسے چانسز دے رہے ہیں. اور بھی کرتے رہو. ایک مثال کے طور میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو. نماز میں آپ کی صرف مس ہوئی رہی, پہلے بھی ہوتی تھی, اب آہستہ اور بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی پنشمنٹ آنے والی ہے, اس کو اللہ نے چھوڑ دے رہے. تو اس لیے اس وقت آپ بالکل ہوشیار رہیں کہ میری طرف سے جو غلطی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر میں اور بھی آگے جا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میرے اللہ میرے اوپر ناخوش ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے, اللہ خوش ہے کہ نہیں, ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جب ایک کے بعد دوسرا اچھا کام کرتا رہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے. اور بندہ جب ایک کے بعد دوسرا گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ دور ہو رہا ہے. اس سے اور کوئی اچھی نشانی, اس سے اور کوئی یعنی علامت, ایویڈنس آپ کو ضرورت نہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, یہ لوگ اور بھی کرتے رہے جو کچھ وہ کر رہے تھے. یہ میرا پلان, یہ میری پلان ہے. اور اسی لیے میں جو ہے نا آپ کو میرے نبی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ برا نہ سمجھیں, آپ پریشان مت اٹھائیے, کیونکہ یہ ایک پلاننگ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ پورے جو 1,24,000 انبیاء میں نے دنیا میں بھیجے, اس سبھی کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوا. اور اللہ کے نبی کو بتا رہے, مقصد یہ کہ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ, اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم بھی وارث نبی ہو, تم بھی نبی علیہ السلام کی امت ہو, تو تمہارے اوپر بھی ایسے معاملہ ہوگا. قرآن صرف سننے کے لیے نہیں, ہمیں ہر بات سے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا کیا ہے اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دشمن کو تمہارے ساتھ ہوگا, اور اس کے لیے تم نے کیا پریپریشن لی ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ تمہارا تعلق سب سے زیادہ رب کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے آپ کا جو یہ دین کا کام کرنا ہے اس کا مقصد ہی آپ کا صحیح نہیں ہے. آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے. آپ کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے. جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ دین سے دور ہے, اللہ سے آپ دور ہے, آپ کا تعلق اللہ سے اچھا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے, لیڈر بننے کے لیے کر رہے ہیں. آپ سب کچھ بہت بڑی چیز ہے یہ, اللہ میں سمجھائے, اللہ میں سمجھنے کی توفیق کرے. بہت بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں. آپ جب سنسیئرٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, اس کا نام سنسیئرٹی نہیں ہے.
اس کا نام سنسیئرٹی. سنسیئرٹی ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے. آپ کے اندر اور میرے اندر سنسیئرٹی یا اخلاص ہے کہ نہیں، اس کو کیسے پتہ کریں گے؟ کیسے پتہ کریں گے؟ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، اچھا جو میں یہ جو کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری وجہ کیا ہے؟ آپ کو دل سے پوچھنا پڑے گا. ایسے آپ صحیح نہیں کر سکیں گے، ایسے آپ کبھی بھی صحیح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اخلاص اور سنسیئرٹی ظاہر کر دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، یہ تو ریا ہے. لیکن سنسیئرٹی آپ کے اندر اور میرے اندر ہے کہ نہیں، وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اکیلا. اچھا میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ واقعی میں سنسیئر ہوں کہ نہیں. واقعہ سنا تھا آپ کو. نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی، کبھی کبھی باہر نکلتے تھے، وہ پتہ کرتے تھے کہ بھئی میرے جو صحابہ کرام ہیں یہ رات پہ تہجد پڑھتے کہ نہیں، ایسے سوتے رہتے، ایسے سوتے رہتے کہ نہیں. ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں دن سے. تو نبی علیہ السلام کبھی جا کے دیکھتے تھے، سب سے پہلے گیا ابو بکر کے پاس، یہ سب سے پہلے انسان ہے نا، سب سے پیارا ہے، ان کے پاس گیا. تو ابو بکر اس وقت نماز میں تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تو بہت ہی آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے. تو نبی اسلام بڑی مشکل سے سنی کہ کچھ تلاوت ہو رہی ہے اندر، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور ابو بکر ہی ہوگا کیوں کہ اسی وجہ سے آ گئے. اب گئے چھوٹے میاں کے پاس، عمر فاروق، اس کا پتہ کرتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں. اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے، اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے کہ آس پاس میں سارے لوگ بالکل ایسا لگتا ہے کہ سب کو جگانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو آ گئے. صبح فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، بیٹھتے تھے مسجد میں اور خواب سنتے تھے، باتیں کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے صحابہ کرام. تو ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، میں کل گیا تھا تمہارے گھر پہ، میں دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اتنی آہستی آہستی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھو نا. تو کہہ دے یا اللہ، یا رسول اللہ، مجھے جس کو سنانا ہے، مجھے جس ذات کو سنانا ہے، وہ تو میں اگر بالکل دل سے پڑھو وہ بھی سن لیں گے، تو مجھے اتنی اونچی آواز سے کرنے کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ. میں تو اس ذات کو سنانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میرا تعلق بنانا ضروری ہے. مجھے کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. میں تو بہت تکلیف، میں تو فجر سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے جاگ جاتا. ارے بھائی تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہوگی، تم 2 گھنٹے پہلے جاگ گئے ہو، اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں ماشاء اللہ یہ بڑا تہجد گزار ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل نکما ہوں، میں گناہ گار ہوں. اس کو کہتے ہیں متکبر. اس کا مطلب ہی اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر ریا ہے. اور پھر تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہوگی، اور نہ پھر تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہو گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے تم کچھ ہو جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو. بہت اس لیے عمر نے عمر سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، اتنی اونچی آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی، اللہ ایسے ایسے پڑھو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل کے اندر ایک شوق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس طریقہ سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یہ یہاں کے سارے لوگ ایسے پڑھیں اور سب کے سب تہجد گزار بن جائیں. یہ میرے دل کے اندر ہے یا رسول اللہ. کیوں؟ دل سے پوچھنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور آپ کا اور میرا دل اس کا جواب دے گا.
یہ باہر سے نہیں ملے گا. یہ تو آپ ایک دن جو ہے بستر پر آپ سوئے ہوئے ہیں، بیوی بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا میری آخرت میں. یہ تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. آپ ایسے سوئے ہوئے ہیں اور سب بالکل کوئی آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف ایک بات سوچ رہے کہ میں تو آج بستر پر ہوں، کل میرا کیا ہوگا. اب پھر اس وقت آپ پوچھیں اپنے دل سے کہ کیا میں سب کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں. اس وقت آپ کا وہ جواب ملے گا جو بالکل دل سے نکلے گا. آپ کو وہ جواب بالکل دل سے آئے گا اور آپ اس وقت کہیں گے میں تو چور ہوں، میں تو بدتمیز ہوں، میں تو برا انسان ہوں، میں تو جو کچھ کر رہا ہوں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر آپ اس وقت سوچیں گے، آپ کے ذہن میں بات آئے گی میں نے تو یہ کام کیا صرف اللہ کے لیے. اب وہ قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ انسان کبھی کبھی ایسے کام کر لیتے ہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور وہی کام بہت زبردست. آپ کو قصہ یاد ہے نا؟ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. تو یہ لوگ نکلے رات میں صحارا اور ڈیزارٹ ایریا میں. تو جب نکلے تو رات میں بڑی زبردست بارش شروع ہو گئی. اتنی زبردست بارش کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب تو ہمیں زندگی کا مسئلہ ہے، چلو ہم کسی اس کے اندر جاتے ہیں، کیو کے اندر جاتے ہیں. یہ دونوں اندر گئے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ کیو کے اوپر جو ہے بالکل اوپر ایک بڑا سا پتھر تھا، جیسے اندر گیا نیچے آ گیا. اب تھوڑا یہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے کہ میں کیب کے اندر پھنس گیا ہوں، میں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں یا فون کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا. اب ان لوگوں نے تینوں زور لگا کے دھکا دے کے بڑی کوشش کی اس کو ہٹانے کے لیے. یہ اتنا بڑا چٹان ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے. تو آپ تینوں نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھو کوئی راستہ نہیں نکلنے کے لیے، صرف ایک راستہ، اللہ سے دعا مانگو. اور دعا بھی ایسے نہیں ہے، تم سوچو پہلے کہ تم نے زندگی میں کون سا ایسا کام کیا جو صرف اللہ کے لیے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو. مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر کام سنسیئر کے ساتھ نہیں ہوتے. کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں انسان کر لیتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ صرف اللہ کے لیے. انسان ہے نا، بعض اچھے کام کرنے میں جاتے ہیں تو لیڈرشپ فلاں 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 چیزیں سامنے آ جاتی ہے. تو انسان خاص کر کے اس زمانہ میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے بھی سوچا اچھا کیا کام ایسا ہم نے زندگی میں کیا ہے. ایک نے کہا کہ میں نے کام کیا تھا اور وہ صرف اللہ کے لیے تھا. کیا؟ کہ میری جو ہے ماں بہت ہی کمزور بڑی عورت تھی، بہت ہی بڑی، اور میری عادت یہ تھی کہ میں جب کام کرنے کے لیے جاتا تھا رات میں آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد سب سے پہلا میرا کام یہ تھا کہ جانور سے دودھ نکال کر میں سب سے پہلے میری ماں کے پاس جاتا اور میری ماں کو وہ دودھ پلا کے اگر دودھ بچ گیا تو میں اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن ایسا ہوا میں تھوڑی دیر میں آیا گھر پہ تو میری ماں سو گئی. تو اب میں دودھ لے کے آیا، ماں سو گئی، اور میں نے یہ سوچا میں اس کو جگاؤ، تکلیف ہو. اور کہہ رہے تھے کہ میرے سارے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے.
لیکن میں نے یہ دل میں یہ بات طے کر لی، جب تک میری ماں پیے گی نہیں میں کسی کو پلاؤں گا. اور یہ بچے روتے رہے اور ایسے جو ہے میری ماں سو رہی، اور پھر اس کے بعد میری ماں جاگی تو میں نے پلایا، پھر اس کے بعد بچوں کو پلایا. اور یہ کام میں نے کیا تھا صرف اور صرف اللہ کے لیے. اے اللہ، میں نے اگر یہ کام، اللہ کو کیا کرے، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو آج مجھے اس کی بدولت سے آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیں. اس سے کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ کہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سنسیئر کے ساتھ کام کرے جو بھی کرے. نمبر 2، اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی آئی ہے دنیا کی زندگی میں، تو دعا کرنے سے پہلے آپ وہ کام جو آپ نے صرف سنسیئرٹی کے ساتھ کیا تھا اس کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ دعا فرمائے، قبول فرمائیں گے. ایسے دعا کی ہے، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اب دوسرے کے بارے میں آیا، اس نے کہا تمہارے پاس کیا آیا بتاؤ. اس نے کہا میرے پاس ایک عمل ہے اور میں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا. کیا کام ہے؟ دیکھیے، میری ایک چاچا زاد بہن تھی اور میری اس سے بڑی محبت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی. اتنی خوبصورت تھی کہ وہ میرے دل میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ اگر مجھے کسی وجہ سے چانس ملے تو میں فائدہ اٹھاؤں گا. بڑی کوشش بھی کی اس نے، کام نہیں ہو سکا. ایک دن یہ کزن جو ہے بہت پریشان حال میں ہے، ان کو پیسے چاہیے. تو بھائی کے پاس آیا کہتے کہ دیکھو مجھے بڑی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے دو. اس نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسہ دوں گا، لیکن ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے. اب بیچارے کیا کریں، مجبوری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن یہ ہے کہ مجھے پیسہ دو. تو اس نے پیسہ دیا، جو بھی ہو تو آپ گناہ کے لیے تیار ہو گئے. دونوں بالکل قریب ہے اس میں کہ بالکل شروع کرنے والا. بہن نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں نے جو کام کیا تھا اس دن میرے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، نہ یہ عورت بالکل تیار تھی اور یہ میرے قابو میں تھی، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، کچھ نہیں تھا. صرف اس اللہ ورڈ میرے سامنے آنے کی وجہ سے اللہ میں نے اس دن اس گناہ کا کام چھوڑ دیا تھا. اللہ آج میری اس مصیبت سے آپ اس نیک کام کی وجہ سے بچا لیں. تھوڑا سا اور پڑ گیا، لیکن اتنا ہوا کہ نہ باہر آنا مشکل ہے. اور یہ دوسرا تیسرا آدمی اس نے کہا میرے پاس بھی ایک کام ہے، میں نے بھی صرف اللہ کے لیے کیا تھا. نے کیا کیا؟ کہتے کہ میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا اور اس نے جو ہے اس کو پیسہ دینا تھا مجھے. تو یہ کام چھوڑ کے چلا گیا اور پیسہ نہیں لیا مجھ سے. بڑے عرصہ بہت دنوں کے بعد یہ آئے اور میں اس دوران میں جو ہے جو بھی پیسہ میرے پاس تھا اس کو بزنس میں لگا دیا. اس کو بڑھاتا رہا، وہ بہت بڑی بزنس بن گئی. تو وہ آدمی پھر دوبارہ آ کہتے بھائی صاحب میرا پیسہ مجھے دے دو. بھائی میں تو پیسہ نہیں لیتا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب تمہارا لے لو، یہ جو کچھ دے رہے ہو سب تمہارا ہے.
کیا مذاق کرتے میرے ساتھ؟ ایک آدمی اگر کوئی آپ آئے اور کسی کی ایسی بات سن کیا سمجھیں گے؟ بھائی کیا بات ہے، پیسہ تو دیا ہی نہیں، پہلے آپ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے میرے پیسہ دے دو مجھے. کہتے یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو سب تمہارا ہے، تم سب لے لو. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہتے کہ تم جانے کے بعد تمہارا جو پیسہ تھا میں نے یہ سارا پیسہ بزنس میں لگایا اور آج اتنی بڑی ہو گئی، تم یہ سارے تمہارا ہے، تم سب لے لو. وہ سارے لے کے چلے گئے، میں اس کو پوچھا بھی نہیں کہ میرے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، اور یہ میں صرف اللہ کے لیے کیا تھا. دعا کی، ہٹ گیا، دونوں آ گئے باہر. کیا یہ بہت مشہور واقعہ حدیث میں، بہت مشہور واقعہ ہے، اور بہت سارے محدثین اس حدیث کو الاخلاص، سنسیئرٹی کے چکر میں لائے، اور انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، یہاں تک کہ تم جب اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو وہ بھی تمہارے دل کے اندر ایک سنسیئرٹی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ کے لیے صرف. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے یہ اتنا بڑا کام آئے گا. اور ویسی بات وہاں سے آئی تھی کہ ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھے کہ بھی اندر تو میری یہ نیت تھی، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، وہ اس سے کچھ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ آپ پہلے بات گئی ہے، آپ کو معلوم ہے میدان محشر میں سب سے پہلے کون جہنم میں جائیں گے؟ سب سے پہلے کون جائیں گے؟ 3 آدمی ایسے ہیں جو دنیا میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر انسان. اگر میں آپ کو پوچھوں گا سب سے بہتر انسان یہ، سب سے اعلیٰ قسم کے انسان، جس کو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا انسان ہے دنیا میں، وہ سب سے پہلے جہنم جائے گا. کون ہے؟ میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی حافظ صاحب کو بلائیں گے، قاری صاحب کو بلائیں گے، مولانا صاحب کو بلائیں گے. کون ہے یہ؟ سب سے لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ عالم ہے، حافظ ہے، مولانا صاحب ہے، محبت رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ آدمی کو اللہ بلائیں گے. ہم لوگ اس مثال کو غلط راستے میں لیتے ہیں، مولانا صاحب ہی سارے جہنم میں سب سے پہلے مولانا سمجھائیں گے تو برے انسان یہ ہے. نہ، آپ نے غلط سمجھا. یہ صرف عالم سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنا اللہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر بھی اخلاص نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اب چونکہ ہم صرف مولوی کی دوست تلاش کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ دیکھا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا یہ مولوی صاحب. اس کا مطلب اگنورنٹ، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ مولانا صاحب جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا مقصد تھا دیکھو یہ انسان اتنا بڑا انسان ہے جس کو کہا گیا کہ اس امت کے جو علماء ہے یہ بنی اسرائیل کی نبی جیسے ہے. اتنی بڑی پوزیشن ہے اس کی. اور یہ مولوی صاحب امت کا، یہ جو مولانا صاحب ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ نبی کے وارث ہے. اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کبھی مال نہیں چھوڑتے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کبھی بھی نبی مرنے سے پہلے دینار اور درہم، پیسے، ڈالر چھوڑ کے نہیں جاتے. کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم. اتنی بڑی پوزیشن ہے، اتنی بڑی پوزیشن. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھو اتنی بڑی پوزیشن ہونے کے باوجود یہ سب سے پہلے جہنم میں جا رہا ہے، اور تم عبد الرحمن اور عبداللہ کا حال کیا ہوگا؟ تم جیسے انسان جو عالم بھی نہیں ہے، علم ہے ہی نہیں، شریعت کے بارے میں کچھ پتہ ہے ہی نہیں، تمہارا حال کیا ہوگا؟
یہ اللہ کے نبی کا مقصد ہے بتانا، اور ہم نے اس کو لیا کسی اور سے. تو اللہ اس کو پوچھیں گے بھائی صاحب تم نے عالم تو بنے تھے، مولوی صاحب تو بنے تھے، حافظ صاحب تو بنے تھے، اچھی تلاوت تھی، تلاوت کرتے تھے، مقصد کیا تھا تمہارا؟ ہائے اللہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ نو، تم نے میرے لیے تلاوت نہیں کی، تم نے میرے لیے علم نہیں پھیلایا تاکہ لوگ تمہیں کہیں گے مولانا صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، یہ جو صاحب ہے اس لیے تم نے کیا تھا. جاؤ جہنم میں جاؤ. سیکنڈ انسان کتنا بڑا انسان ہے؟ اللہ کو بلائیں گے. کون آدمی ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور کیسے آئیں گے آپ کو پتا ہے؟ بلڈ ہے بدن کے اندر، کپڑوں کے اندر، بلڈ لے کے سامنے آئیں گے میدان محشر میں. سب دیکھیں گے سبحان اللہ بحمدہ، اس کے بدن کے اندر بلڈ ہے، اس کے بدن کے اندر، اس کپڑوں کے اندر بلڈ ہے، ماشاء اللہ کتنی بڑی انسان ہے. اللہ پوچھیں گے کیا بات ہے، بلڈ کیوں؟ اللہ میں نے تمہارے دین کے لیے سب کچھ دے دیا. نو، تم نے کیا تھا. لوگ کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ تو بڑا انسان ہے، شہید ہو گئے تھے، وہ جہنم تمہارے لیے، چلو سب سے پہلے تمہاری جگہ وہ ہے. ایک آدمی کو بلائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بڑے جنرس سخی انسان، دنیا میں سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا انسان ہے، سخی، سب سے بڑا سخی ہے. اللہ اس کو بلائیں گے کیا بات ہے، تم نے میرے لیے کیا لایا؟ اللہ کچھ نہیں لایا، سب دے کے آ گیا. جو کچھ میرے پاس تھا میں نے کچھ نہیں لایا، ایک ایک کر کے سب کو دے دیا، اور یہ تمہارے لیے. اللہ نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے تمہارا دل کیسا تھا، میں تو دل کا رب ہوں، میں فیس کا رب نہیں ہوں. آج کے میدان میں، اس قیامت کے میدان میں میرا فیصلہ ہوگا دل کے ساتھ. فیس، چہرے، یہ سب کچھ نہیں میرے سامنے. لا ينظر الى صوركم ولينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ دیکھیں گے تمہارا دل کیسا تھا. نہ تم نے کچھ نہیں کیا. یہ سب کیا اس لیے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم جنرس ہو، وہ تمہاری جگہ وہ جہنم ہے. تو یہ تینوں انسان آپ دیکھیں دنیا میں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ان کی پوزیشن سب سے بڑی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا 71 میں ہمارے ملک میں جنگ ہوئی، مر گئے، اور ابھی تک ان کے لیے مینار بنا کے رکھے، اور ابھی تک ہر سال جو ہے فلاور دے کے فلاں چیزیں دے کے ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑے انسان ہیں بھائی. انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی. بڑا کام ہے بھائی. انسان یہ کام نہیں کر سکتا اگر اس کا دل بڑا نہ ہو. وہ کتنا بڑا انسان ہو سکتا ہے کہ ایک قوم، ایک ملک کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. کتنا بڑا انسان ہے. آپ کو اگر میڈیا کوئی کہا کہ $50 ہم نہیں دینے تیار، اتنا ایزی نہیں ہے کہ جان دے دینا. اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود میدان محشر میں اس کی پوزیشن ہوگی جہنم، اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. کیا کمی تھی؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے، اس نے یہ کام کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے رب کے لیے کر رہا ہوں. یہ بات نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا ایسی یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان بالکل ایسی جگہ پہ جائے، یا رات میں ایسا وقت ہے جو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، کسی آواز نہیں، کوئی کسی قسم کی آواز نہیں، وہ آرام سے سوچے
آرام سے سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان یہ ایسی ایک بات، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہم جو یوں ہی تو کرتے ہی نہیں. کیا کرتے ہیں ہم دن کے لیے؟ کچھ نہیں کرتے. 5 وقت کی نماز ہو گئی، اچھے ختم. جو کچھ کرتے ایک تو کم ہے، اور جو بھی کرتے جو بھی تھوڑے موڑے ہم کر لیتے ہیں وہ بھی ہماری کوئی کام نہیں، کچھ کام کا نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرے، آپ کو پتا ہے یہ سب قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں. نبی علیہ السلام گھر میں نماز میں کھڑے ہو گئے، وائف کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ڈھونڈ رہے رات میں محمد کہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے، رسول کہاں گئے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول، اتنے بڑے انسان یہ بھی نہیں چاہتے کہ میری وائف کو پتہ چلے، کیونکہ دل میں یہ بات ہے کہ میں ہوں اور میرے رب ہے اور کوئی نہیں. اب اس بات کو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ یہ سمجھانے کی بات ہے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آج کل کی دنیا میں یہ بالکل ایسی چیز ہو گئی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں دنیا میں، ختم ہو. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی نازل فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ. نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کا دل صحیح کرو. شرک کا مطلب کیا ہوتا؟ شرک، نبی علیہ السلام یہ شرک دور کرنے کے لیے مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس انسان کے دل کے اندر سے مخلوق کی جو ہے یہ سب نکالو یہاں سے. اس کے اندر ایک ذات کو بیٹھاؤ کہ اللہ ہے سب کچھ، اور میں جو کچھ کرتا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. بہت بڑی چیز ہے. اللہ مجھے سب سے پہلے اس کی توفیق دے، اور آپ کو بھی توفیق دے، پوری امت مسلمہ کو یہ توفیق دے. اور یہ مسئلہ ختم، یہ جو پرابلم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم سنسیئرلی ختم ہوئی ہمارے اندر سے. تو اللہ فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دل اس طرف مائل ہو جائے، اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف چلے جائے، اور یہ اس پر راضی ہو جائے، اور یہ کرتے رہے جو کچھ کر رہے تھے. کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے آخرت میں تو فیصلہ کرنا ہے، کس طرف جائے گا، یہ اس طرف جائے گا، اس طرف جائے گا. اللہ فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اب نبی علیہ السلام کہہ رہے کفار مکہ سے کہ کیا میں اللہ کے بغیر کسی اور کو فیصلہ دینے والا بنا دوں؟ تمہارا جو کہنا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات سن لوں اور تمہاری باتوں پر میں آ جاؤں. میں کیسے آؤں؟ کیا میں اللہ کے بغیر کسی اور کو حاکم بناؤں؟ حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس ذات نے تمہارے اوپر ایک کتاب تفصیل سے نازل کی، اس کے اندر سب کچھ ہے. اس کتاب آنے کے باوجود، اس کتاب کے اندر ساری تفصیلی بات ہونے کے باوجود میں اس رب کو چھوڑ کے میں کسی اور کے پاس جاؤں، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے، میں نہیں کر سکتا.
اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی کتاب، اور یہ سچی کتاب ہے، یہ جانتے ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ شک کرنے والوں میں سے مت بنیں، ان کے اندر تو شک ہے، شبہ ہے، آپ ایسے نہ بنیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، آپ اس بات کو پورا یقینی طور پر آپ اس کو لے لیں۔ اس کے اندر ایک بات تو آئی، تفصیلی بات میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے اندر ایک بات اللہ نے یہ فرمایا کہ هو الذی انزل الیکم الکتاب، کہ اللہ نے اس کتاب نازل فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کتاب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مفسرین کرام میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک چیلنج جو اسلام نے بہت پہلے چھوڑ دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب نہیں، ایسی اس کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی آیت تم بنا کے لے کے آؤ۔ یہ چیلنج 1400 سال پہلے سے ابھی تک ہے۔ آپ کو میں بتا سکتا ہوں جس عرب کنٹری میں یہ آیت قرآن نازل ہوئی ہے اس میں کرسچن لوگ بھی عربک سپیکنگ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، جوئش بھی عربک سپیکنگ ہے۔ ابھی تک میری نظر میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہا کہ بھائی یہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر یہ غلطیاں ہے، گرامر کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہزاروں چیزیں لاتی رہتی ہے، لیکن اس کتاب کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں۔ بلکہ ہم جب عربک سیکھتے تھے ہم نے بھی دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو کہ اگر کسی کی عربک سپیکنگ یا عربک جب بولنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، ورڈ استعمال کرنے کے جو طریقہ ہوتا ہے، اگر اس کا طریقہ قرآن کے ساتھ مل گیا تو وہی سمجھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح انسان ہے، یہ بڑے اسپیکر ہے، کیونکہ اس کی ہر بات جو ہے قرآن کی سٹائل میں ہو رہی ہے، تو غیر مسلمان دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نمبر بات تو یہاں سے اس آیت سے ملی ہے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اندر پورا قرآن شروع میں سورہ بقرہ میں بھی یہ بات فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم ایسی ایک سورت لے کے آئے، ایک حصہ بنا کے لے کے آئے۔ یہ قصہ بہت مشہور ہے مکہ میں جب نبی اسلام تھے۔ خیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، لیکن کیوں نہیں مان رہے؟ مان رہے اس لیے کہ دشمنی، حسد، جیلسی، یہ سب کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ایک اور صفت اللہ نے یہاں پہ قرآن کی بتائی کہ ایک نمبر کی صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اللہ سبحانہ وتعالی کا کلمہ، اللہ کی کتاب، کلمہ کا مطلب یہاں پہ قرآن الکریم ہے۔ قرآن الکریم یہ مکمل ہے، یہ کامل ہے، صدقاً، سچائی کے اعتبار سے، یہ جو کچھ بولتا ہے سچ ہے، اس میں کسی قسم کی جھوٹ ملاوٹ نہیں ہے۔ ایک نمبر صفت قرآن کی ہے وعدلا،
اور قرآن ہمیشہ 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 انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بات گئی پہلے آیت، اللہ نے قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم جسٹ بنو، تم انصافگار بنو، تم انجسٹس نہ کرو. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے فیصلہ تمہارے خلاف جائے. انسان کب فیصلہ نہیں مانتے؟ جب خلاف جاتے. اللہ فرماتے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے سامنے ایسی ایک بات آ گئی، اگر تم سچ پر رہو اور سچی بات کہو، یا تم انصاف کی بات کرتے ہو تو رائے تمہاری خلاف جا رہی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اللہ فرماتے أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگر یہ رائے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہے، پہلے تو بات ہے کہ تمہارے خلاف، پھر اس کے بعد والدین، والأقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہے، پھر بھی کونوا قوامین، تم جسٹس اسٹیبلش کرنے والوں میں سے بنو، انجسٹس نہ کرو. تو اللہ فرماتے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ قرآن الکریم جو ہے، ایک تو اس کی صفت یہ ہے کہ سچ بولتے ہیں قرآن کریم، دوسری صفت یہ ہے کہ ہمیشہ عدل انصاف کی بات کرتا ہے. اللہ فرماتے لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم، اور اس کلمہ کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس کلمہ کو چینج کرنے والا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. لا مبدل لکلماتی، اللہ نے جو کچھ کہہ دیا، اور اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ اس قرآن الکریم کی حفاظت اللہ خود کریں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کیسے کریں گے جب آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اللہ کیسے پروٹیکٹ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ بہت سننے والے، اللہ سنتے ہیں لوگ کیا کہتے رہتے ہیں، اللہ سب جانتے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ جانتے ہیں سب کچھ، یہاں تک کہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دلوں کے اندر کیا ہوتی وہ بھی جانتے ہیں. جبکہ اللہ کے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ کے اندر یہ کوالیفیکیشن ہے، اللہ کے اندر یہ قدرت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی حفاظت بھی کر سکیں گے. ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے، آج کل کی جو بات ہوتی ہے کہ بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو یہ بات ہی صحیح ہے. تو اس وقت نبی علیہ السلام جب باتیں شروع کی دین کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جب بتانا شروع کیا تو کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عثمان، یہ چند صحابہ کرام، اور اس کے خلاف اس کے مقابلے میں پورا مکہ ایک ساتھ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ اس اصول پر مت چلیے کہ بھئی زیادہ تر لوگ کہاں پہ ہیں، کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، کس بات کو فالو کر رہے ہیں، کس بات کو سچ سمجھ رہا ہے، اس کو مت دیکھیے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر اکثریت کس کی ہے، کون کس جماعت بڑی ہے، کس کی بات سب لوگ مانتے ہیں، اس طرح مت جائیے. تو پھر کیا کریں گے؟ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو یہ لوگ اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، اللہ کے راستے دور کر دیں گے. اللہ فرماتے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، آپ کیا
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ تو اپنا خیال فالو کرتے ہیں، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اچھے یا برے ہیں، جو خیالات آتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے سے باہر نکل گئے اور کون سیدھے راستے پہ ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی تفسیر آخری تفسیر ہے، اور کیونکہ بعضوں کو پتا ہوا ہے کہ میں آلریڈی نوٹس دے چکا ہوں حمید بھائی کو کہ میں نکل رہا ہوں اس مسجد سے، تو جب انشاءاللہ جب اگر آپ سنیں گے تو پھر تو ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی فی الحال تفسیر یہاں پہ نہیں ہوگی، جب جگہ ہوگی یا جہاں جائیں گے یا چاہے تو باہر کسی جگہ بڑھ کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ کسی اور کا انتظام کریں گے تو اجازت بغیر نہیں کر سکیں گے، تو انشاءاللہ ابھی تک تو یہاں پہ ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ ریئلی اس پروگرام کو کرنا چاہیں گے تو وسیم بھائی کو اپنا نمبر دے کے چلا جانا، تو پھر انشاءاللہ جب ہماری پھر دوبارہ شروع ہوگی تو انشاءاللہ آپ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔